جی السلام علیکم دوستو، آج پھر میں ہم ایک دوسری نشست پہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو پچھلی بار ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی کاشی بھائی کے ساتھ، جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور ان کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں پہ تشریف حاضری کرتے ہیں۔ تو وہ ایک جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا ہم نے موسیقی کے حوالے سے، تو موسیقی کے بارے میں انہوں نے کچھ بتایا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے یا نہیں ہے، وہ آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہمارا سٹارٹ ہونا رہ گیا تھا جو میں نے ان سے پوچھا تھا۔ تو وہ آج ہم ایک اور سوال لے کے آئے ہیں، کیونکہ ایک ٹاپک بہت اچھا ہے، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں موسیقی کے حوالے سے، کیونکہ آج کل دوست جو احباب ہیں وہ اس چیز کو بڑا دیکھ رہے ہیں، موسیقی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے موسیقی کہاں سے آئی۔ تو موسیقی تو ہم نے کاشف بھائی نے بتایا تھا کہ موسیقی کہاں سے آئی ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ آج ہم یہ کاشف بھائی سے یہ پوچھیں گے، اگر موسیقی روح کی غذا ہے، آپ نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی جو غذا ہے وہ موسیقی ہے، تو اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو لوگ اس پر جھوم کیوں رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں موسیقی پر لوگ اس لیے جھومتے ہیں کہ موسیقی کا جو انداز ہے اور اس میں جو اشعار ہوتے ہیں یا انداز ہوتا ہے، وہ سر ہوتی ہے، وہ آپس میں مل کر اس طرح کا کچھ سما سا پیدا کرتے ہیں جیسا کہ انسان کی گزری ہوئی ماضی کی یادیں، اور ان میں کافی سارے دکھ اور سکھ کے کچھ دن گزرے ہوتے ہیں، اور کسی سے کچھ اچھا تعلق، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے کوئی خاص اچھا تعلق ہو، وہ اپنے پیرنٹس سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جنرل طور پر لے لیں کسی بھی اس پہ ہو سکتا ہے۔ اس تعلق کو جو ہے اجاگر کرتا ہے موسیقی اور جو اشعار ہوتے ہیں، اور فیوچر میں بھی جو آنے والا ہے اس پر بھی۔ اب موسیقی جو مل کر اس کے جو انداز آپس میں سر تیار ہو جاتی ہے، وہ انسان کی گزری ہوئی ماضی کی یادوں کو اور آنے والے فیوچر میں اس میں خوشی اور غمی والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ جو ہاتھ بہت زیادہ اپنا اس کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے، اور جو انسان جو سن رہا ہوتا ہے اس کی جو سائیکی ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ ان یادوں سے جب اٹیچ ہو جاتا ہے تو ان کو وہ اس کو رونا آ جاتا ہے۔ تو وہ اگر خوشی والے لمحات میں سے وہ کچھ ساز یا شعر یا اس انداز خوشی والے اس میں آ جاتا ہے، تو وہ اس کو کچھ خوشی کی یادیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس پر وہ جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق روح سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو انسان کے گزرے ہوئے جو وقت ہے اور اس میں جو اس کے مسائل یا وسائل ہیں ان سے متعلق جو ہے نا یہ اشعار یا ساز مل کر جو ہے ان کی ایسے سمجھ لیں کہ اگر ہم اس کو مجموعی طور پر کو لفظ بول سکتے ہیں تو اس کا یہ کہ یہ انسان کی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتی ہے روح اپنا یہ موسیقی، تو اشعار مل کر، تو اس کا روح سے کوئی اپنا تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب انسان روح کا تعلق کب شروع ہوتا ہے، کیسے ہے، وہ ایسے ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا اندر دل سے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو جب وہ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روح وہ ہے جو اندر سے اس کو صحیح پر صحیح کہہ رہی ہے، غلط پر غلط کہہ رہی ہے، تو وہ روح ہے، کیونکہ روح کو پتہ ہے کہ انسان نے یہاں آ کر کیا کیا کام کرنے ہیں، تو آگے قبر میں اس کو مطلب ہے کہ سکون سے رہے گا، قبر اس کی جنت کا باغ بن جائے گی اور آگے ہمیشہ فرحت میں رہے گا، تو اس لیے روح خوش ہوتی ہے اور وہ اچھا کام کرنے پر اس کو جو ہے نا وسوسہ اور خیال میں کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ انسان فریش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرے دل کو بہت اچھا لگا کہ یہ کام کر کے، تو وہ جو ہے نا نیک کام ہوتا ہے، وہ روح کہتی ہے۔ جس پر روح تڑپتی ہے اور روح کو دکھ ہوتا ہے اور انسان بے چین سا ہو جاتا ہے، وہ گناہ ہوتا ہے، اور اس پر روح اس کو تنبیہ کر رہی ہوتی ہے، منع کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ روح کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ایسا کرنے کے بعد تو اس کا نقصان ہے، اور اس میں قبر میں بھی اس کو نقصان ہونا ہے، آخرت میں بھی۔ تو روح کا تعلق تو ہوا اللہ تعالیٰ کی نیک چیزوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ذکر سے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی کیفیت سے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے، یہ روح کا کام ہے۔ باقی جو موسیقی کے حوالے سے ہے وہ ویسے انسان کی احساسات اور احساسات اور جذبات کی جو ہے ترجمانی کرتی ہے، تو اسی لیے وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ روح کی غذا ہے۔ یہ اپنا 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، بلکہ 6 ارب انسان جو ہے اس پر اس بات کو دیکھیں، سنیں، اور پھر جو ہے نا چیلنج تو میں کیا کہوں، چیلنج کریں، جب ہے یہ فائنل بات تو اس میں چیلنج کا بنتا ہی نہیں ہے اور کر بھی کوئی نہیں سکتا، اور کوئی چیلنج کرے گا تو اپنا سا منہ رہ کے رہے گا۔ تو بہرحال جو ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے
اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہاں پیروی جی، کرنی چاہیے۔ تو کاشف بھائی ایک چھوٹا سا میرے جو آپ آئے ہیں تو ایک اور سوال بھی ہے، آج بالکل کل آپ کے چھوٹے سے جو لوگ ہیں آج کل گاڑی میں میوزک لگا کے چل رہے ہیں، اور اس چیز کو اور جس کو ہم کہتے ہیں ہپیز جو ہوتے ہیں وہ گاڑیوں میں میوزک لگاتے ہیں اور اسی پہ مطلب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اسی پہ مطلب وہ خوش جھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے جیسے کہ آپ نے بات کی، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اصل میں بات ہوتی ہے تعلیم و تعلم کی، تربیت کی۔ اب ان کے والدین نے کہاں کیسی تربیت پائی، اور ان بچوں نے ان لوگوں نے کیسے ایک ماحول میں آنکھیں کھولی، اور جب ان کے ہوش سنبھلا تو کس چیز کو لائک وہ ان کے والدین کرتے تھے وہ کرنے لگ گئے، تو وہ انہوں نے کس چیز پر انہیں چھوٹ دی تو وہ اس میں لگ گئے، وہ کس کو اچھا سمجھتے تھے وہ بھی اچھا سمجھتے تھے۔ وہ انسان اصل میں دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے والدین جو ہے جب وہ پیدا ہونے والے تھے تو جو انسان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں ان کی اولاد میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو جب ان کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ تربیت کے روکنے کے باوجود اس میں سے وہ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ اپنا اس کا باپ تو بڑا نیک آدمی تھا، یہ ہے وہ ہے، کیا تھا؟ تو بھائی تمہیں پتہ ہے کہ 100% کو ہوش سنبھلنے سے نیک آدمی تھا، کیا پتہ اس کے ذہن میں کیا کیا چلتا رہا ہے تو وہ اس میں فیل ہو کے اس میں آ گئے۔ تو اس لیے اپنا سوچ کو، اپنے دل کو، سوچ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے جو اولاد ہے وہ ان کی دماغ میں بھی آپ کا دماغ ہی جا رہا ہے، آپ کی سوچ ہی جا رہی ہے، تو وہ پھر اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہپی لوگ ہوتے ہیں جی یہ اپنا گاڑیوں میں بیٹھ کے سنتے ہیں، اصل میں سب سے بڑی تو دین سے دوری کی بات ہے۔ جب وہ دین سے دور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، اور ان کا دین کو کہتے ہیں تو وہ فالو ہی نہیں کرتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کا ٹیسٹ ہی نہیں چکھا۔ جنت کا نام سن کے بھی ان کو نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے جنت کیا ہے، جنت میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دوزخ میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور ہم ہر لفظ بولنے پہ اصل میں تو میرا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان جو کچھ دنیا میں بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا فرشتوں کے ذریعے لکھ لیا جاتا ہے، کرام کاتبین کے ذریعے، بالکل تو اس کو دکھا دیا جائے گا، تو وہ جو ہے نا اپنا آخرت میں وہ پا لے گا۔ بہرحال یہ دین سے دور لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں ان کی جی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جی، بہت شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کاشف بھائی نے آج بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھایا اس ٹاپک کو لے کے کہ جو ہے موسیقی کے بارے میں ساری انہوں نے بتایا، تو اصل میں جو موسیقی ہے کی جو غذا ہے وہ روح کی جو غذا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، اور جو اس چیز سے دور ہے تو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو خیر کاشف بھائی کا بہت شکریہ کرتے ہیں، آگے ہم ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، بہت شکریہ، تھینک یو۔